بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو وی آر بیک وتھ اندر سیشن ریگارڈنگ آل یور queries جو آپ نے ہم سے پوچھی CSS 2026 کے حوالے سے. کافی سارے اسٹوڈنٹس میسیجز کر رہے تھے کہ کوئی فل فلیج اسٹریٹجی بتائی جائے کہ کس طرح ہم CSS 2026 کو ٹیکل کریں، اس کی تیاری کریں اور پریپریشن میں ایسی کیا چیزیں انکلوڈ کریں کہ میکسیمم چانسز ہوں ہمارے کوالیفائی کرنے کے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا، میرا نام مہوش گل صدام ہے اور آئی ایم اسپیشل CSS ریٹرن کوالیفائر. تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے جو ایگزامز ہوں گے CSS 2026 کے، تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اپنی تیاری کو ابھی سے اسٹارٹ کریں اور اس طرح اسٹارٹ کریں کہ فل فلیج اسٹارٹ کریں. فل فلیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیور ہو جانا ہے کہ اب آپ نے جو CSS 2026 کا اٹیمپٹ دینا ہے، اگر وہ آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ ہے یا کوئی بھی اٹیمپٹ ہے، تو آپ نے اپنی تیاری اس طرح رکھنی ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایریا جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ایز وی آل نو کہ جو ہمارے 12 سبجیکٹس ہیں، ہمیں 12 کے 12 سبجیکٹس پاس کرنے ہیں اور ہمیں مارکس بھی اچھے لینے ہیں تاکہ ہمارا ایگریگیٹ بن جائے. اب 12 سبجیکٹس کو کس طرح پریپیئر کرنا ہے، یہ ون بائی ون ہم آگے کے جو ہمارے سیشنز ہوں گے، آپ سب کی بھرپور ڈیمانڈ پر ہم نے اب یہ سیشنز رکھے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ آن لائن اسٹوڈنٹس کو بھی آئیڈیا ہوتا رہے. ادروائز ٹارچ بیئرر CSS اکیڈمی جو ہے اٹس اے فزیکل اکیڈمی اور یہ کراچی بیسڈ اکیڈمی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس کراچی سے ہیں وہ تو فزیکلی کلاسز لے سکتے ہیں اور گائیڈنس ان کو ملتی رہتی ہے اکیڈمی پر، مگر یہ جو سیشنز ہیں ایکسکلوسیولی ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں تاکہ ان کو بھی تھوڑی سی ہیلپ ہو کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. آپ کے بہت سارے جو میسیجز وغیرہ ہیں اسی سے ریلیٹڈ آج میں بات کروں گی. ون بائی ون ان تمام کویشچنس کو آنسر کریں گے. تو آپ کے ذہن میں بھی جو کویشچنس ہیں ریگارڈنگ CSS 2026 آپ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کے SMS بھی دیکھوں گی انشاءاللہ. اور ابھی بات کرتے ہیں 2026 کی. تو پہلے میں نے یہ بات کہی کہ 2026 کے جو ایسپیرنٹس ہیں ان کو اب سیریس ہو جانا چاہیے. اگر انہیں لگتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے امتحان میں، تو ٹائم بالکل نہیں ہے. ایسپیرنٹس کی یہ ایک غلطی ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے اور ہم بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو کر لیں گے. ٹرسٹ می، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا جب آپ اپنی پریپریشن اسٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ جس وقت آپ سیریس ہو جاتے ہیں اپنی اسٹڈیز کو لے کر، آپ ایک ٹاپک کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ کا ایک پورا دن کہاں چلا گیا. اور پھر اسٹوڈنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ جی میم نوٹس بنانے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، اور وہ صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کرتے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ وقت نہیں لگاتے. انہیں بس جلدی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے نوٹس بن جائیں، کسی طریقے سے سلیبس کور ہو جائے، کسی طریقے سے ہمارے سبجیکٹس کور ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو ابھی سے اگر آپ تھوڑا سا چیزوں کو سسٹمائز طریقے سے لے کر چلیں گے اور چیزوں کو آرگنائز کر کے چلیں گے تو آپ یقین کریں ابھی یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے. مارچ ختم ہونے والا ہے، ویسے تو جنوری سے آپ کو سٹارٹ کر لینا چاہیے. پورا آپ کو 1 سال ریکوائرڈ ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ میم کتنا ٹائم لگتا ہے CSS کے ایگزام کو پاس کرنے کے لیے. تو اس کا جو سوال ہے، اس کا جو جواب ہے نا، یہ جواب دینا تھوڑا سا اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ کی کیا ہے روٹین، آپ دن میں کتنے گھنٹے پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1 یہ جو ٹائم کا فیکٹر ہے نا کہ کتنے سالوں میں، کتنے مہینوں میں، کتنے دنوں میں لوگوں نے CSS کی تیاری کی اور پاس کر گئے. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی کیا روٹین ہے،
آپ 24/7 CSS کو دے رہے ہیں، یا آپ آن جاب ہیں، جاب کے ساتھ آپ تیاری کر رہے ہیں، یا آپ دن میں کتنے گھنٹے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کا جو ٹائم کا فیکٹر ہے CSS کوالیفائی کرنے میں، وہ آپ کی روٹین پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اسٹڈی آورس کتنے ہیں. آپ 4 سے 6 گھنٹے پڑھتے ہیں یا آپ 12 سے 14 گھنٹے پڑھتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو زیادہ گھنٹے پڑھ رہا ہے تو ان کو کم ٹائم لگے گا. نمبر 2 آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ بھی بہت میٹر کرتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے اچھے مارکس کے ساتھ، گڈ گریڈز کے ساتھ اپنی ڈگریز کی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو انہوں نے ڈگریز حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو نالج بھی ہوتی ہے ان کی، اور ساتھ ہی ان کی ہیبٹس بھی کچھ اچھی ہوتی ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو بکس پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، اخبار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ اے، اس نے جو ہے جیسے تیسے کر کے جی میٹرک کر لیا، انٹرمیڈیٹ کر لیا، اور ڈگری بھی اس نے بس ایک رات پڑھ کے حاصل کر لی. تو اتنا زیادہ ان کو نالج نہیں ہے. پھر ان کی کوئی ہیبٹ نہیں ہے بکس ریڈنگ کی، کبھی انہوں نے کرنٹ افیئرس دیکھا نہیں ہے، کبھی کوئی اخبار نہیں دیکھی، کوئی نیوز نہیں دیکھی. اور اسٹوڈنٹ بی جو ہیں وہ بڑے پروفیشنٹ ہیں اپنے ہر طریقے کی ایکٹیویٹیز میں، اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، نیوز پیپر پڑھتے ہیں، بچپن سے ان کے گھر میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں. تو ان دونوں کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اور اپیئر یہ دونوں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں CSS میں. اب اسٹوڈنٹ بی کو جو ہے 6 مہینے لگے ہوں گے، 6 months لگے ہوں گے CSS کی تیاری کرنے میں. تو اب اگر اسٹوڈنٹ اے یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ابھی 6 months میں CSS کریک ہو جائے گا، تو یہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے. اس کو آپ نے بالکل ٹھیک کر لینا ہے ابھی سے. تو یہ ایک بہت اچھا وقت ہے. اپریل دیکھیں، اپریل کا اسٹارٹ ہوگا اور دن ایسے گزر جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، بڑی عید آ رہی ہے، پھر کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھے ہیں ٹارچ بیئرر CSS اکیڈمی پر، جہاں پر سر صدام حسین مکسی پڑھاتے ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں. تو وہاں پر جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹس کی ہم جب زندگی دیکھتے ہیں پریپریشن کے ٹائم پہ، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اسٹوڈنٹ کو مارجن رکھنا چاہیے. کبھی کوئی اسٹوڈنٹ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی سکنس آ جاتی ہے، کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے ان کی فیملی میں، کوئی بھی XYZ فیکٹر آ جاتا ہے جن کی وجہ سے جو ان کی تیاری ہے وہ افیکٹ کر جاتی ہے. تو آپ نے ان تمام باتوں کا اپنے تیاری میں ٹائم رکھنا ہے اور ایک مارجن رکھنا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بیماری آ سکتی ہے خدا نخواستہ، کوئی XYZ، کوئی شادی آ سکتی ہے بہن بھائیوں کی. تو آپ نے اپنے ٹائم کو ایسے رکھنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ایگزامز فیب میں ہوں گے. ایگزامز جی فیب میں ہوں گے 2026 کے. اگر آپ نے ٹائم لائن یہ رکھی نا کہ جی ایگزامز تو فیب میں ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ سیریسلی جب پڑھائی شروع کریں گے نا، وہ جنوری میں کریں گے، جنوری 2026 میں کریں گے. آپ بولیں گے کہ جی ابھی تو بہت ٹائم ہے، تو ابھی خیر ہے، میں یہ بھی کر لیتی ہوں، وہ بھی کر لیتا ہوں. تو اس طرح آپ نے نہیں سوچنا. تو نمبر 1 اسٹریٹجی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں فار CSS 2026 وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹائم لائنز کو چینج کرنا ہے. چینج یور ٹائم لائن. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی میرے جو ایگزامز ہیں وہ فیب 2026 میں ہیں، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے آج میرا ڈیلی کا ٹارگٹ کیا ہے، میرا آج کا ٹارگٹ کیا ہے. آپ نے ڈیلی بیسس پر اپنے ٹارگٹس بنانے ہیں. اب یہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا ڈیلی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ نے اپنی اسٹڈی شروع کرنے سے پہلے، اپنا سلیبس شروع کرنے سے پہلے، اپنا کورس شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے جس طرح آپ ایک ایئرلی پلانر بناتے ہیں نا، ایئرلی پلانر بناتے ہیں آپ کہ جی اس دن یہ کام ہوگا، اس دن میں یہ کام کروں گا، میری آج کے دن کی یہ میٹنگز ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے پلانرز، منتھلی پلانرز بھی ہوتے ہیں، ویکلی پلانرز بھی ہوتے ہیں، ایئرلی پلانرز بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک قسم کا اپنا ایک پلانر بنا لینا ہے کہ فار ایگزامپل یہ آپ کا اپریل کا پلانر ہے. تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا اپریل کا ٹارگٹ کیا ہوگا.
تو جب آپ نے اپریل کا ٹارگٹ رکھنا ہے تو آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں سبجیکٹس. فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹس کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ کے ساتھ کہ پہلے وہ ایک سبجیکٹ کی تیاری کریں، اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ جی وہ 2 سے 3 سبجیکٹس بھی پریپیئر کر لیتے ہیں. پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں ایز اے اسٹوڈنٹ تو میں جو ہے وہ 2 سے زیادہ سبجیکٹس نہیں پریپیئر کر سکتی. کیوں؟ ایک جو ہے سبجیکٹیو نیچر کا ہو، ایک تھوڑا سا آبجیکٹیو نیچر کا ہو، تو یہ 2 چیزیں میرے لیے ایزی رہی تھیں. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ نے 2 سبجیکٹس لے کر چلنے ہیں. کس طرح کہ آپ ایک سبجیکٹ ایسا لیں جس میں آپ کو تھورو اسٹڈی کی ضرورت ہو. فار ایگزامپل جیسے پاکستان افیئرز ہے. اب پاکستان افیئرز ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ آپ نے، اور ہمیشہ اسٹارٹ کریں اپنے کمپلسری سے، ٹھیک ہے، کمپلسری سے اسٹارٹ کریں. کمپلسری سبجیکٹ سے جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی اچھی گرپ ہو جاتی ہے، اور کمپلسری سبجیکٹس کو بہت اچھے سے پریپیئر کرنا چاہیے، اور کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ نے ان کو پاس کرنا ہے تو آپ کی بہت اچھی تیاری ہونی چاہیے اس میں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ فرسٹ اسٹریٹجی جو میں آپ کو بتا رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے یا آپ نے اپنی جو ٹائم لائن ہے، آپ نے اپنی ٹائم لائن کو چینج کرنا ہے. CSS 2026 کے لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی ایگزامس جو ہیں وہ فیب 2026 میں ہیں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے کل کیا پڑھنا ہے، مجھے آج، کل ہو جائے گا. آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آج کا میرا ٹارگٹ کیا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ اس منتھ میرے یہ 2 سبجیکٹس ہوں گے، پاکستان افیئرز اور اسلامک اسٹڈیز. اسلامک اسٹڈیز کو تھوڑا سا نا میں آبجیکٹیو نیچر کا کنسیڈر کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں اس کی جو تھیوری ہے وہ ہمیں آتی ہے، اس کو ہم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے بچپن سے. اور اسلامک اسٹڈیز میں آپ کو جو مین فوکس کرنا ہوتا ہے CSS میں، وہ اس کے سبجیکٹ میٹر پر فوکس کرنا ہوتا ہے. سبجیکٹ میٹر کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ میٹر یہ ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں ایگزامنر آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو اسلامک اسٹڈیز میں آپ کا جو ایگزامنر ہے وہ آپ سے ریفرنسز ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، قرآنک ریفرنسز، احادیث اور ریفرنسز آف ریکمینڈیڈ بکس. کیونکہ آپ کو اس کی تھیوری آتی ہے، آپ کو نماز کا کانسیپٹ نہیں پڑھنا، آپ کو آتا ہے بینگ اے مسلم. تو میں یہاں پر جو بات کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ آپ نے 2 سبجیکٹس لینے ہیں اور اس کا ایک پلانر بنانا ہے. اور میں نے مثال آپ کو یہ دی، پاکستان افیئرز ایک سبجیکٹیو نیچر کا سبجیکٹ ہے، اور اسلامک اسٹڈیز کو میں آبجیکٹیو نیچر کا کنسیڈر کروں گی. وعلیکم السلام. تو اس طرح آپ نے 2 سبجیکٹس اٹھا لیے. اب آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ ہے ریئلسٹک گولز. شروع میں ہم بھی یہ غلطیاں کرتے تھے بینگ ایسپیرنٹ کہ ایکسکیوز می، ہم نے کچھ ایسے گولز بنا لیے کہ فار ایگزامپل 1-2 دن مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں یہ چاہتی تھی کہ اچھا میں آج ایک پورے دن میں، ایک دن میں یہ 6-7 چیپٹرز کر لوں گی. ان ریئلسٹک گولز آپ بنا لیتے ہیں نا. تو اس وقت تو جب آپ پلانر میں لکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ میرے یہ ٹارگٹس ہیں، تو تھوڑا سا آپ ان ریئلسٹک ہو جاتے ہیں. تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے ریئلسٹک گولز بنانے ہیں. گول آپ نے وہی بنانا ہے جو آپ اچیو کر سکیں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ جی دن میں صرف 4 سے 5 گھنٹے ہی اچھے سے کنسنٹریٹ ہو کے پڑھ سکتا ہوں. اس کے علاوہ جی میں اسکرولنگ کروں گا یا مہمان آئیں گے گھر میں یا XYZ بہت سارے اور فیکٹرز ہوں گے کام کرنے کے. تو آپ نے ریئلسٹک گولز بنانے ہیں. اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ایگزام کریک کریں تو ایک آنیسٹ سجیشن یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بیکم ویری آنیسٹ وتھ یور سیلف. آپ کو آنیسٹ بننا پڑے گا. کیسے آنیسٹ بننا پڑے گا؟ خود کے ساتھ آنیسٹ بننا پڑے گا کہ آپ کا کیا پوٹینشیل ہے، آپ کی کیا ویکنیسز ہیں، آپ کی کیا اسٹرینگس ہیں،
آپ دن میں کتنے گھنٹے آنیسٹلی پڑھائی کر سکتے ہیں جس میں آپ واقعی پڑھائی کریں. مطلب یہ والی پڑھائی نہیں کہ کافی کا مگ بنایا اور کتابیں سامنے رکھیں اور ڈان نیوز پیپر کو کھول کے رکھا اور ایک اسنیپ چیٹ پہ اسنیپ ڈال دی اور 2-4 لوگوں نے میسج کر لیا کہ جی کیا کر رہے ہیں, CSS کی تیاری کر رہے ہیں, اور پھر چلتے چلتے پتہ ہی نہیں چلا کب انسٹاگرام پہ پہنچ گئے اور کب یوٹیوب پہ نکل گئے اور تیاری وہیں کی وہیں رہ گئی. تو اس قسم کی تیاری کی میں بات نہیں کر رہی, میں اس قسم کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے فوکسڈ اسٹڈی کرنی ہے. 4 سے 5 گھنٹے آپ نے وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن آپ نے پڑھنا ہے, اور آپ ان 4 سے 5 گھنٹوں کو پلان کریں کہ آپ نے اس میں کس طرح بریک ڈاؤن کرنا ہے. جیسے کہ میں نے اگزامپل دی پاکستان افیئرس کی اور کرنٹ افیئرس کی. تو پاکستان افیئرس اینڈ اسلامک اسٹڈیز 3 گھنٹے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 3 گھنٹے پاکستان افیئرس کو میں دیتی کہ میں 3 گھنٹے میں کوئی اس کا چیپٹر کور کر لوں, اور پاکستان افیئرس کی 3 گھنٹے کی آپ نے کوئی چیپٹر کور کر لیا, اور 1.5 گھنٹے میں آپ نے اسلامک اسٹڈیز کے ریفرنسز پریپیئر کر لیے. آپ نے اس کی کوئی ریکمینڈیڈ بکس میں سے ریفرنسز اٹھا لیے جو کہ آپ انکارپوریٹ کریں گے. تو اس طریقے سے آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, آپ نے اپنی ٹائم لائن چینج کرنی ہے. اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ نے جو فوکس کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بکس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ میں کون سے سورسز ہیں جہاں سے اسٹڈی کروں گا یا کروں گی. جی آپ کا یہ سوال ہے کہ یہاں پر کیا ہے نیا سیکھنے کے لیے. دیکھیں, سیکھنے کے لیے تو آپ کے پاس پوری زندگی ہے کہ آپ کو جہاں سے جو ملے سیکھنے کے لیے آپ وہ سیکھیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیکھنا اگر چاہے تو وہ کہیں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اب یہاں پر جو میں نے آپ کو ریئلسٹک اور ان ریئلسٹک گولز کی بات بتائی ہے یہ ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. تو جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اگلوں کے ایکسپیرینس سے سیکھ جاتے ہیں. اب یہ تھیوری میں تو بڑی ایک آسان بات لگ رہی ہے ریئلسٹک اور ان ریئلسٹک گولز, مگر جب آپ پریکٹیکلی اس کو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس لوپ میں ہی رہتے ہیں کہ جی CSS ہمارا ڈریم ہے, وہ CSS کو ڈریم سمجھتے ہیں. اب ڈریم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بس ایک خواب دیکھ لیا مگر آپ ولنگ نہیں ہیں کہ کتنا ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے. وہ یہ جو ہارڈ ورک ہے نا یہ کرنا بہت مشکل ہے, اور جو یہ ہارڈ ورک کر گئے تو پھر ہی ان کا جو CSS کا جو گول ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. تو یہ جو بیچ کی لائن ہے ہارڈ ورک کی, یہاں پر وہ بات آتی ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہے کہ ریئلسٹک اور ان ریئلسٹک گولز کا کیا مطلب ہوتا ہے. جی بالکل, میں آپ کو اپنی جرنی سے کچھ بتاؤں گی. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آپ کو ایک مینٹور سکھاتا ہے, صحیح, اور اس جرنی میں آپ کو ایک مینٹور کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس خود بھی کر جاتے ہیں, سیلف اسٹڈی سے بھی کر جاتے ہیں. تو ہر انسان کا جو کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹوڈنٹ اے اور اسٹوڈنٹ بی کا کیس سینیریو بتایا, اسی طرح CSS کی جرنی میں جو مین چیز ہے وہ آپ کی گائیڈنس ہے, اور گائیڈنس کے لیے آپ کو مینٹور کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مطلب آپ کے اندر جتنا بھی پوٹینشیل ہو, آپ نے جتنی بھی اچھی پڑھائی کی ہوئی ہو, آپ کی ڈگری جس بھی چیز میں ہو, مگر جب تک آپ کے پاس CSS میں رائٹ گائیڈنس نہیں ہے اور ایک سنسیئر مینٹور نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ایزیلی کریک نہیں ہوتا, یہ ایگزام ایزیلی اتنا کریک نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ایئرز لگ جاتے ہیں, سالوں سال لگ جاتے ہیں CSS کی تیاری کرتے ہوئے. کبھی وہ 1 نمبر سے رہ رہے ہیں, کبھی وہ 1 پیپر میں رہ رہے ہیں. تو اگر میں اپنی بات کروں تو سر صدام حسین مکسی جو میرے مینٹور ہیں اور وہ میرے ہسبینڈ بھی ہیں الحمدللہ, تو انہوں نے جو ہے
ان کے بہت سارے اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کوالیفائرز ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے لیول کی تیاری کرواتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں، سر نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ جو ہمارا ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو. انہوں نے ہمیشہ ہمیں اس طرح کی اسٹریٹجیز ڈیوائز کر کے دیں کہ جس سے ہم اپنا جو پورا فوکس ہے وہ غلطیاں کرنے پر نہ لگائیں، وہ ہم پورا فوکس اپنا تیاری کرنے پر لگائیں. تو میری جو سی ایس ایس کی جرنی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ اس لیے ہے کیونکہ میرے پاس جو ہیں وہ مینٹور اویلیبل تھے 24/7، اور میں باقی جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی غلطیوں سے بھی سیکھتی تھی، اور اپنی بھی جو میری جہاں پر بھی میں غلطی کرتی تھی تو وہیں پر وہ کریکٹ ہو جاتی تھی. اور اس پروسیس میں سی ایس ایس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی بھی رائٹ اپ لکھتے ہیں تو بہت دن لگ جاتے ہیں، ان کو ہفتے لگ جاتے ہیں، کوئی ٹیچر ان کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں، رائٹ اپس کا چیک ہو کر نہ ملنا، اور اگر ملنا بھی تو صحیح سے ایویلیویشن ان کی نہ ہونا، کوئی بھی ریمارکس لکھ دینا، جینوئنلی ان کو چیک نہیں کرنا. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے 2 سے 3 اٹیمپٹس ضائع کر چکے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی لینگویج کے اتنے سارے ایشوز ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں اٹیمپٹس فیل کر رہے ہیں. تو کچھ اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو سی ایس ایس پاس کرنے کے نزدیک بھی لے کے جاتے ہیں اور سی ایس ایس سے دور بھی لے کر جاتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں کہ سی ایس ایس کی تیاری شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کریں. آپ بے شک ہر سورس کنسلٹ کریں. فار ایگزامپل یوٹیوب پہ اگر آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے سی ایس ایس کی، آپ ہر جگہ سے انفارمیشن لیں. پھر آپ اس انفارمیشن کو لے کر اپنا ایک چارٹ بنائیں کہ آپ اس انفارمیشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ریشنالٹی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دماغ دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بس ہمیں جو بھی کہہ رہا ہے وہ مان لیں. جس طرح میں اگر آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں، یہ اسٹریٹجیز بتا رہی ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں. آپ اس پہ سوچیں، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. اور ہمیشہ میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ نوٹ ڈاؤن کرنے کا بہت زیادہ اس پر میں ایمفیسائز بھی کرتی ہوں کہ نوٹس ضرور بنائیں. اب آپ دیکھیں یہ لیکچر سن رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں پین اور پیپر ہونا چاہیے کہ آپ کو جو بات سمجھ میں آئی یہاں سے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. بے شک آپ کچھ بھی اس میں آپ کو جو بھی آپ اس میں سے اخذ کرتے ہو یا آپ ڈرائیو کرتے ہو اس میں سے، میرے اس لیکچر میں سے جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس کو لکھ لیں. دیکھیں یہ ایک لانگ جرنی ہے سی ایس ایس کی، اور آپ نے جو یہ آج باتیں سنی کل آپ کو یاد نہیں ہوں گی، یا اگر آپ کو کچھ بھی یاد ہو تو آپ کو 2 باتیں بھول ہی جائیں گی، 2 پوائنٹس بھول ہی جائیں گے. اور اسی طرح سی ایس ایس میں آپ کو اتنے سارے سبجیکٹس ہیں، اب 12 سبجیکٹس ہیں. یہاں پر کسی نے مجھ سے کویسچن بھی کیا کہ ریکمینڈڈ بکس میں دیکھ لیتی ہوں، ریکمینڈڈ بکس کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا ہے. بکس آف یور ریکمینڈڈ فار پاکستان ان اسلامک اسٹڈیز. جی بالکل. اب دیکھیں 12 سبجیکٹس ہیں اور ہر ایک سبجیکٹ کے لیے آپ نے 3 سے 4 سورسز تو کنسلٹ کرنے ہی کرنے ہیں. اب آپ کو ایک ہیومنلی پاسبل نہیں ہے نا کہ آپ کوئی بھی بک اٹھائیں اور آپ اس کے لیے آپ اس کو خالی ریڈ کر دیں. میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بس کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ریڈنگ سے تو نہیں ہوگا سی ایس ایس. مطلب ٹھیک ہے آپ کو اس وقت لگ رہا ہوگا کہ مجھے اس میں جتنے بھی آرگیومنٹس ہیں وہ مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں اور اچھا کانسیپٹ دیا ہے. اس وقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی میں یہ ریٹین کر لوں گا، مگر آپ یقین کریں آپ اس میں سے کچھ بھی ریٹین نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کتاب کے بعد آپ نے اور بھی بہت ساری چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو آپ اس کتاب میں جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ اگلے دن آپ اس کو آپ ریٹین نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے بہت اچھا ہے کہ آپ نوٹس میکنگ کریں اور آپ اس کو لکھتے جائیں، تاکہ جو آپ ریڈ کر رہے ہیں، جو آپ ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں اپنا ریڈنگ پر، وہ آپ اس کے لیے آپ کو فائدہ مند بھی ہو کہ 1 سال کے بعد جب آپ اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ اس کے لیے اس میں سے کچھ ایڈ آن بھی کر سکیں اپنے پیپرز میں. تو 2-3 سورسز ہیں آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے لیے. تو دیکھیں آپ نے ضرور پڑھنی ہے 1-2 کتابیں جو ایف پی ایس سی کی بھی ریکمینڈڈ ہیں. اور سب سے پہلے تو اسلامک اسٹڈیز کے لیے آپ پڑھیں دا سیلڈ نیکٹر.
بائی سیف الرحمان. بائی سیف الرحمان مبارک پوری. اس سے آپ کی جو پوری ہسٹری ہے اسلامک جو ایرا ہے وہ آپ کا ضرور کور ہو جائے گا، جس میں آپ کا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم پر جو پورا چیپٹر ہے وہ آپ اس میں سے اچھے سے کور کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کا جو پبلک ایڈمنسٹریشن والا چیپٹر ہے وہ بھی بہت اچھے سے کور ہو جائے گا. اور آپ کو جو لاسٹ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 7 اس میں سے بھی بہت ساری اچھی آپ کو اس میں سے ریفرنسز وغیرہ مل جاتے ہیں. پھر آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں ڈاکٹر حمید اللہ کی انٹروڈکشن ٹو اسلام. انٹروڈکشن ٹو اسلام اس میں سے آپ کا فرسٹ چیپٹر کور ہو جائے گا، آپ کا تھرڈ چیپٹر کور ہو جائے گا، اور آپ کو کچھ آرگیومنٹس اس کے لیے بھی مل جائیں گے چیپٹر نمبر 4 کے لیے. مگر چیپٹر نمبر جو 4 ہے اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن، اس کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے، FPSC کی ریکمینڈڈ بھی ہے، محمد قطب کی کتاب ہے اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن. یہ کتاب جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت اچھی ہے. اس میں آپ کو چیپٹر نمبر 4 سے ریلیٹڈ بہت اچھا کنٹینٹ ملے گا، اور اوور آل بھی جتنے بھی ٹاپکس ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، جس سے ٹیررزم ہو گیا، اسلاموفوبیا ہو گیا، آج کل ویسٹ اینڈ مسلم ورلڈ کا جو کلیش ہو گیا، اس سب سے ریلیٹڈ جتنے بھی کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ کویشچنز آتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، اس سے ریلیٹڈ آپ بہت اچھا آپ کو کنٹینٹ اس میں مل جائے گا. باقی جو ہے ہسٹری پاکستان افیئرس کی اگر ہم بات کریں، بریف ہسٹری بائی جیمز وین برینڈن. اس کے علاوہ آپ ہسٹری اس بک سے کور کر سکتے ہیں. پھر جو آپ کے کرنٹ افیئرس کا پورشن ہوتا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، پاکستان افیئرز میں، آپ کرنٹ افیئرس کے لیے یا پاکستان افیئرز میں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں پاکستان ریلیٹڈ، آپ ریسرچ آرٹیکل ضرور پڑھیں. بکس سے ریلیٹڈ اور سورسز سے ریلیٹڈ ٹارچ بیئررز اکیڈمی کے اسی پلیٹ فارم پر بہت زیادہ ویڈیوز وغیرہ بھی موجود ہیں. آپ ایک دفعہ اس کو گو تھرو بھی کریں، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی ریگارڈنگ گائیڈنس. اور CSS 2026 کا یہ جو سیشن ہے اس کو ہم دوبارہ آگے بھی کنٹینیو کریں گے. آپ کی جتنی بھی کیریز ہیں آپ میسیجز پر تو پوچھتے ہیں، مگر جب ہم یہ ویڈیو پوسٹ کریں تو آپ اس پر بھی ہم سے مزید سوالات پوچھ سکتے ہیں کہ جو آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ جن کو ایڈریس کیا جائے سیشنز میں. اور جو میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے ہیں ان پر کام کریں اور ان پر سوچیں اور ان پر اپنی ایک اسٹریٹجی بنائیں. جب تک آپ اپنی خود کی ایک اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے، اور وہی والی بات جو میں نے پہلے کی کہ آنیسٹ نہیں ہوں گے اپنے سرکمسٹانسز کے ساتھ، اپنے پوٹینشیل کے ساتھ اور اپنی ایبلٹیز کے ساتھ، تو تب تک چیزیں مشکل لگیں گی. اگر آپ ایک دفعہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے تو چیزیں انشاءاللہ بہت زیادہ آسان ہوں گی. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور باقی جتنے بھی کویشچنز ہیں وہ اس پوسٹ کے نیچے آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو آنسر دیم. اینڈ ون مور تھنگ، فزیکل کیمپس جو ہے TBA کا کراچی میں، اس کے ایڈمیشنز اوپن ہیں. جس کو بھی اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے وہ اس آفیشیل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ساری